آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھنا شروع نہیں فرمایا، بلکہ جب پوری آیت کریمہ نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی اے محبوب پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے کائنات کو پیدا فرمایا، جس نے کائنات کی تخلیق فرمائی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس سے یہ بات پتہ چلی کہ اگر تعلیم دین سے جدا ہو جائے، اگر تعلیم دین سے جدا ہو جائے تو وحشت بن جاتی ہے، بربریت بن جاتی ہے، ظلم کا شکار ہو جاتی ہے۔ آج پوری دنیا کے شہروں پر یہ بمباری کرنے والے، آسمانوں سے آگ کی بارش کرنے والے، یہ ہیروشیما اور ناگاساکی، دنیا کو صفحہ ہستی سے مٹانے والے، عراق، سیریا اور فلسطین کے سرزمینوں پر خون ریزی کا کرشمہ دیکھنے والے، یہ کوئی جاہل لوگ نہیں ہیں، یہ کوئی ان پڑھ لوگ نہیں ہیں، یہ کوئی بے وقوف لوگ نہیں ہیں، بلکہ یہ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، ان کے پاس تعلیم تو ہے، ان کے پاس ایجوکیشن تو ہے، ان کے پاس علم تو ہے، لیکن علم ان کے تعلیم میں، ان کے ایجوکیشن میں بسم ربک کا شامل نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ اگر اقرا سے بسم ربک کا جدا ہو جائے، تعلیم سے دین جدا ہو جائے تو وحشت اور بربریت بن جایا کرتی ہے، ظلم و تباہی کا ذریعہ بن جایا کرتی ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں، رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتاب کی طرف دعوت دی ہے، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آئے، وہ ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج پوری دنیا کے اندر آپ کوئی ایسا معاشرہ دکھا دیں، آپ کوئی ایسی سوسائٹی دکھا دیں کہ جس کی بنیاد کتاب پر ہو، جس کی بنیاد علم پر ہو، جس کی بنیاد ایجوکیشن پر ہو، آپ پوری دنیا کے اندر کوئی ایسا معاشرہ نہیں دکھا سکتے، آپ پوری دنیا کے اندر کوئی ایسی سوسائٹی نہیں دکھا سکتے۔ یہ تنہا ایسا معاشرہ ہے، یہ اسلامی معاشرہ تھا جس کی بنیاد کتاب پر رکھی گئی، اور عالم یہ ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس سوسائٹی کو قائم فرمایا، جس معاشرے کو قائم فرمایا، وہ کتاب کی بنیاد پر تھی۔ چنانچہ سلمان فارس سے، بلال حبشہ سے، صہیب روم سے آئے اور اس کتاب کی سوسائٹی کے ممبر بن گئے، اور ابو جہل گھر میں تھا، نکال دیا گیا۔ پتہ چلا ہمارا معاشرہ، اسلامی معاشرہ اس وقت ہو سکتا ہے جب ہمارے ہاتھوں میں کتاب ہو، جب ہمارے دماغوں میں علم ہو، جب ہمارے ذہنوں میں علم ہو، اور ہمارے ہاتھوں میں قلم ہو، ہمارے دلوں میں اور ہمارے سینوں میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چنگاریاں ہو۔ اگر ہمارے دل، ہمارے ذہن، ہمارے ہاتھ کی تمام چیزوں سے خالی ہو گئے تو ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ نہیں ہو سکتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ ذرا غور فرمائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو صرف پوری دنیا کے اندر صرف 17 لوگ ایسے تھے جو لکھنا جانتے تھے، لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو تقریباً 1,24,000 افراد کے ہاتھ میں، 1,24,000 لوگوں کے ہاتھ میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے قلم عطا فرمایا تھا۔ یہ نون والقلم کی ایسے واضح اور عملی تشریح پوری دنیا نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قلم ہمیں عطا فرمایا، اور صدیوں تک قلم کی دنیا پر ہماری حکمرانی رہی، لائبریریاں بھری پڑی رہی، پوری دنیا ہماری تحقیقات اور ہماری ریسرچ کو باضابطہ طور پر بنیاد بناتی رہی، لیکن افسوس آج ہمارے ہاتھوں میں قلم نہیں ہے، آج ہمارے ہاتھ قلم سے خالی ہیں۔ اے اہل جہاں آؤ، یہ جاگیر سنبھالو، یہ آج نہیں، یہ بہت پہلے کہہ چکے۔ اے اہل جہاں آؤ، یہ جاگیر سنبھالو، ہم مملکت لوح و قلم بیچ رہے ہیں، ہم نے لوح و قلم کی مملکت کو بیچ کر غیروں کے حوالے کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خلاؤں میں پرواز کر کے جو ہے وہ خون برسا رہے ہیں، آگ کی بارشیں کر رہے ہیں۔ افسوس، اگر یہ لوح و قلم کی طاقت، یہ قلم آج ہمارے ہاتھوں میں ہوتا تو ہم خون نہ برساتے، آسمانوں سے آگ کی بارش نہ کرتے، بلکہ ہم پھول برساتے۔ اس لیے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رحمت کبھی گوارا نہیں کرتی کہ ہم کسی پر ظلم کریں، کسی پر جو ہے دست درازی کریں، کسی کی زمین کو تباہ کریں، آبادیوں کو برباد کریں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہمارے قلم خالی، آج ہمارے ہاتھ قلموں سے خالی ہو گئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ تاریخ کے وہ علمیے ہیں، تاریخ کے وہ نتائج ہیں جس کا ہم اور آپ آج سامنا کر رہے ہیں۔ میں اپنی بات کے اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے ایک بات عرض کروں، آج پوری دنیا میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے
کہ انسان بہت ترقی یافتہ ہو چکا، انسان خلاؤں میں پرواز کر رہا ہے، انسان سیاروں اور ستاروں میں دنیا تلاش کر رہا ہے، انسان زمان و مکان کی وسعتیں سمیٹ رہا ہے، انسان ایک نئی دنیا کی دریافت میں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ایک نئی دنیا کا وجود سامنے آ جائے، اس لیے کہ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے، شاید کہ آ رہی ہے صدائے کن دمادم، کہ آ رہی ہے صدائے دمادم کن فیکن عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن ہم سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ آج کا انسان ترقی یافتہ ہو چکا، آج کا انسان ترقی یافتہ ہو چکا۔ آپ کو یہ سن کر بڑی حیرت ہو رہی ہوگی اور بڑے تعجب کے عالم میں ہوں گے عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے کہ آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں کہ انسان اتنے ترقی کر پر زور دیا وہ ترقی یافتہ ہو گئی، انسان نے لوہے پر زور دیا وہ ترقی یافتہ ہو گیا، انسان نے مٹی پر زور دیا وہ ترقی یافتہ ہو گئی، لیکن ترقی کر گیا ہوتا تو آج بیواؤں کی آہیں نہ ہوتی، یتیموں کی سستیاں نہ ہوتی، کمزوروں کا درد نہ ہوتا، آج مظلوموں کی عزتیں جو ہے نیلام نہ ہو رہی ہوتی، آج زمین پر خون نہ بہ رہا ہوتا، آج عراق اور سیریا کی آبادیوں میں بچے تڑپ نہ رہے ہوتے، آج یتیموں کی کثرت نہ ہوتی۔ کامیابی اور کامرانی کی یہ مثالیں یہ دنیا دیکھے گی، اور ہمارے ماضی میں دنیا نے دیکھی بھی ہے، ہماری ماضی میں دنیا نے دیکھے بھی ہیں یہ دنیاوی اور دینی علم کتنا ضروری سکتے۔ 1492 15ویں صدی ہجری سے پہلے یہ اسپین کی زوال کی تاریخ ہے، اور یہ صرف اسپین کی زوال کی تاریخ نہیں بلکہ پورے علمی دنیا کی زوال کی تاریخ ہے۔ 15ویں صدی